بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرا نام تزین حسن ہے اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو اویغور بھائی. مختلف خطوں سے ان کا تعلق ہے, عمیر خان بھائی اور میر کامل بھائی. اور میر کامل بھائی جو ہیں ان کا تعلق کاشگڑھ سے ہے. اس وقت یہ انقرہ میں مقیم ہے. انقرہ میں آپ کے TRT ورلڈ کی اویغور سروس سے یہ ایز اے براڈ کاسٹر جو ہیں وہ وابستہ ہیں. بہت سی کتابوں کے مترجم ہیں, اردو جانتے ہیں بہت اچھی. عمیر خان بھائی جو ہیں ان کا تعلق بھی اویغور اس سے ہے, لیکن ان کے بارے میں بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ میں بتاؤں کہ ان کی جو اینسسٹرز تھے وہ 1967 میں پاکستان آ گئے تھے کاشگڑھ سے. کاشگڑھ سے یا یارکن سے عمیر بھائی؟ یارکن سے جی. یارکن سے. والدہ میری کاشغر سے ہے, والد صاحب میرے یارکن سے. والد صاحب یارکن سے. اور میں اپنا تعارف بھی کروا دوں, میں فری لانس جرنلسٹ ہوں اور آپ کے پچھلے سپٹمبر سے میں کام کر رہی ہوں اویغور ایشو کے اوپر. اور اس دوران میں نے بہت بڑی تعداد میں ریسرچ پیپر, بہت بڑی تعداد میں بکس اور بہت بڑی تعداد میں آپ کے نیوز پیپر رپورٹس, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی رپورٹس جو تھیں وہ پڑھی. اور لیکن میرا اطمینان جب ہوا جب میں ان لوگوں سے ملی ہوں جا کے ترکی میں, اسپیشلی مجھے موقع ملا ان لوگوں سے ملنے کا جا کر. کینیڈا میں بھی ایک مختلف شہروں کے اندر آپ کی اویغور کمیونٹی موجود ہے, لیکن اصل صورتحال جاننے کے لیے مجھے مناسب محسوس ہوا کہ میں فیس ٹو فیس ان لوگوں کے ساتھ جا کر ملوں بڑی تعداد میں. اور ترکی کے اندر میں بہت بڑی تعداد میں جا کر ملی. اور ترکی کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری کمیونٹیز ہیں, اویغور کمیونٹیز, ڈائسپورا کمیونٹیز جو ہیں جو بیرون ترکستان مقیم ہیں, ان سے میرا رابطہ ہے. اور اب تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جب میں ان سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو یہ میرے گھر کے ہی افراد ہیں. عمیر بھائی سے حالانکہ صرف فون پر بات ہوئی ہے, میر کامل بھائی سے بھی اتفاق سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن مجھے ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں, میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں. اتنی زیادہ مجھے انسیت فیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں وہ ہے اویغور قوم جو ہے وہ اس وقت کی صورتحال سے گزر رہی ہے. اور پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اویغور قوم کے ساتھ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اور اسی لیے ہم نے ڈائریکٹ جو وکٹمز ہیں ان کو ہم نے اس وقت انوائٹ کیا ہے. میر کامل بھائی اور عمیر بھائی دونوں جو ہیں وہ براہ راست اس مسئلے سے متاثر ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے سنکیانگ جو ہے, جو آفیشیلی سنکیانگ جس کو ہم کہتے ہیں, جو چین کا صوبہ ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ جس کی بارڈرز ملتی ہیں پاکستان کے ساتھ بھی اور کشمیر کے ساتھ بھی, آپ کے گلگت بلتستان اور کشمیر کے ساتھ بھی ملتی ہیں اس کی بارڈرز, اور آپ کے جو ہے وہ پاکستان کے ملک کے ساتھ بھی ملتی ہیں. یہ چین کا 1/6 آف دا ایریا ہے آپ کے چین کا, یعنی اس کا رقبہ اتنا ہے کہ تقریباً چین کا چھٹا حصہ ہے. یہ بہت بڑا رقبہ ہے, آبادی اس کی بہت زیادہ کم ہے. اور اس کو 1949 میں چین نے انیکس کیا تھا. اور جس وقت انیکس کیا تھا, کہنے کو تو چین یہ کہتا ہے کہ پیسفل انیکسیشن تھا, لیکن اصل میں پیپلز آرمی جو ہے اس نے اس کو وہ کیا تھا. کچھ لوگ ایسے اندر موجود تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. ڈیفینیٹلی صحیح کہہ رہی ہوں میں میر کامل بھائی, اگر کوئی بات غلط؟ بالکل صحیح, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا اندر جاسوسی تھے جو ہمارے وہاں لگائی ہوئی تھے, وہ لوگ کام میں آئے. ٹھیک ہے. اور اسی چین نے وجہ لوگوں سے کو اکانومی کا درجہ دیا تھا, خود مختاری کا درجہ دیا تھا, اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے پاس ہوگا سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ. اگر آپ چاہیں تو آپ بعد میں چین سے الگ ہو سکتے ہیں. اس وقت چین نے ان کو آپشن دیا تھا. بالکل. اس کے علاوہ جتنے لوگوں سے میرے انٹرویوز ہوئے, 100 سے زیادہ افراد سے میرے انٹرویوز ہو چکے ہیں, جن میں عام افراد بھی شامل ہیں, جرنلسٹ بھی شامل ہیں, رائٹرز بھی شامل ہیں, اویغور لیڈرشپ جو اس وقت ڈائسپورا میں موجود ہے وہ بھی شامل ہے, سیکولر اویغور بھی شامل ہیں, اور بہت اسلامسٹ اویغور بھی شامل ہیں. اور میری کوشش تھی کہ میں تقریباً ہر طرح کے آپ کے جو ہر آپ کے مختلف موقف رکھنے والے جو اویغور بھائی ہیں ہمارے, ان سے مختلف شہروں سے, کاشگڑھ, یارکن, کارگلی, کھوتان, آپ کے یہ سارے وہ شہر ہیں جو کہ پاکستان کی بارڈر کے ساتھ ہیں, کشمیر کی بارڈر کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ اکسو, ترپان, کولڈا, آپ کے ارمچی اور اسی طرح کے دوسرے شہر جو ہیں آپ کے ادھورے. لیکن نارتھ اور سدرن زنگیانگ میں مجھے تھوڑا سا فرق فیل ہوا, میں یقیناً وہ کروں گی. تو آپ کے چین نے 1949 میں اس کو انیکس کیا, اور اس کے بعد میری بات نہیں ہے, اویغور بھائیوں کی بات نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ہیومن رائٹس کی رپورٹس وغیرہ اگر ہم دیکھیں تو جب سے بہت شدید ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں وہ اس ایریا کے اندر ہوتی رہی ہیں. اس کے اندر ہے کہ مذہبی جو پریکٹسز تھیں ان کے اوپر قدغن لگانا. کلچرل ریولوشن کے دوران تو خیر بہت ہی زیادہ جو ثقافتی ریولوشن تھا ماؤ کا, اس کے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برتھ کنٹرولز, فورس برتھ کنٹرولز کا استعمال, زبردستی ابارشن کرنا, یہاں تک کہ اسٹرلائزیشن کرنا اویغور عورتوں کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے
بہت جگہ پر ہسٹورینز اور اویغور ہسٹری کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا اور یہ شو کرنے کی کوشش کرنا کہ ترکستان جو ہے وہ چین کا حصہ رہا ہے، جبکہ ترکستان کی ثقافت آج بھی اگر آپ دیکھیں، آپ گوگل پہ بھی جا کے دیکھیں تو ترکستان کی ثقافت سے بالکل مختلف ہیں، یہاں تک کہ ان کے فیسز بھی دیکھ کے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ چینی نہیں ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ چینی حکومت کا ایک بیانیہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2000 سال سے جو ہے وہ چین کی ملکیت رہا ہے۔ اویغور بھائی ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں، اویغور بھائی بھی اور یہاں پر دیگر ترک نسلیں بھی موجود ہیں۔ اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ہم سینٹرل ایشیا کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں پاکستان میں، وسط ایشیا۔ تو وسط ایشیا کا جو بیسیکلی نام ہے، جو وسط ایشیا کے اپنے باسیوں کا جو نام ہے وہ ترکستان ہے، وہ وسط ایشیا نہیں کہتے اس کو، وسط ایشیا تو انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے۔ اور ترکستان جو ہے اس میں مغربی ترکستان تو اس حصے پر مشتمل ہے جہاں پر روس سے آپ کی آزاد ہوئی بھی ریاستیں ہیں، جن میں ترکستان آتا ہے، کرغزستان آتا ہے، قازقستان آتا ہے، تاجکستان آتا ہے، اور جو مشرقی ترکستان ہے اس میں صرف اور صرف سنکیانگ آتا ہے، اور اسی حوالے سے اس کو چینی ترکستان بھی کہا جاتا تھا۔ اگر آپ آج سے 100 سال پہلے کی انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں تو اس میں اس کا نام جو ہے وہ چینی ترکستان دیا گیا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے آپ کو مشرقی ترکستان کہتے ہیں، ایسٹ ترکستان کہتے ہیں، اور چائنا اس سے مظہر ہے کہ یہ سنکیانگ ہے۔ اور سنکیانگ کا جو نام ہے وہ ہے آپ کے، اس کا جو مطلب ہے چینی زبان میں وہ ہے نیا علاقہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت ہے کہ خود چینی جو ہسٹورینز تھے آج سے 100 سال پہلے کے، 150 سال پہلے کے، وہ اس کو لکھتے ہیں کہ جب آپ ترکستان سے چین آنے لگتے ہیں، یعنی میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہی تھی جس کے اندر ایک چینی اس کا حوالہ دیا گیا تھا، بلکہ نہیں سوری، گارڈنر بوونگٹن ایک انڈیانا یونیورسٹی کے ریسرچر ہے، ان کی کتاب ہے آپ کے اویغور اسٹرینجرز ان دیئر اون لینڈ، یعنی اویغور اجنبی اپنی زمین پر۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے، انہوں نے کسی مورخ کا حوالہ دیا ہے کہ چینی کسی مورخ نے جو کہ بیجنگ یونیورسٹی وغیرہ سے وابستہ تھا، اس نے پوری اپنی ریسرچ میں لکھا ہے یہ بات کہ جو پرانی جو مینوسکرپٹس ہیں ان میں چینی اس طرح تذکرہ کرتے تھے ترکستان کا کہ ترکستان سے جب آپ چین آنے لگیں، اس کا مطلب ہے کہ ترکستان الگ اینٹیٹی ہے اور چین الگ اینٹیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کرتے ہیں میر کامل بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی برتھ ہے 1970 کی، مارچ 1970، بالکل، اور آپ نے کلچرل ریولوشن کا زمانہ دیکھا ہے، بہت چھوٹے تھے آپ، ہماری پہلے تو ہم وہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے کلچرل ریولوشن کے دوران کیا دیکھا، کیا مذہبی آزادی موجود تھی، کیا آپ لوگ اس وقت نماز پڑھ سکتے تھے، کیا آپ لوگ اس وقت قرآن پڑھ سکتے تھے؟ نہیں، یعنی یہ کلچرل انقلاب جو ہے 1965 کو شروع ہوا اور 76 تک جاری رہا، مئو کے موت تک، یعنی یہ تقریباً 11-12 سال چلتا رہا۔ تو یہ ان سالوں میں جو ہے دینی، یعنی ہماری ثقافت کی اجازت چھوڑے گانا بھی بند تھا، کوئی بھی اپنی قومی گانا یعنی ڈانس وغیرہ ہر چیز بنا تھا، صرف اور صرف مئو کا کتابیں پڑھ سکتے تھے، مئو کا گانا گا سکتے تھے، دوسرا کوئی چیز نہیں۔ آپ کا یعنی دیسی لوکل ساز وغیرہ ہر چیز پابندی تھا، ہر چیز پر پابندی۔ قرآن کریم تو ہر گھر میں قرآن کریم کا تلاشی لیا جاتا تھا، جب قرآن کریم ملا ان گھر والوں کو بھی جیل میں ڈالا جاتا تھا، ان کے ہاتھوں جلایا جاتا تھا، ان کے پاؤں کے نیچے یعنی اس پر پاؤں یعنی لگانے پر مجبور کیا جاتا تھا کہ پاؤں سے روندا جائے، اس کو روندا جائے، بالکل یہ مجبور کیا جاتا۔ جب ہمارے لوگ اس کو انکار کرتے اس وقت تو وہاں ان کو مارا جاتا تھا۔ اس صورتحال میں بہت ساری لوگ قتل کر دیا گیا۔ خود چین کے اپنی رپورٹ کے مطابق کلچرل انقلاب کے دور میں صرف چین میں 55 ملین انسان قتل کر دیا گیا، 55 ملین۔ اس 55 ملین میں سے کم از کم 10-15 ملین مشرقی ترکستانی ہیں جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی نماز کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے وہاں شہید ہوا۔ صحیح۔ تو آج کل اس وقت خبرات کے اندر بہت زیادہ مشرقی ترکستان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا۔ میں سمجھتی ہوں 2018 کے بعد سے میڈیا کے اندر کوریج بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں بتا دوں جو بات میں مس کر گئی ہوں، وہ یہ کہ تقریباً 1 سے 3 ملین، اور اویغور جو ہمارے بھائی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے، یہ تعداد جو ہے 1 سے 3 ملین سے بھی زیادہ، اور اس کا صرف یہ لوگ دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اس کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں لوگ۔ مجھے استنبول میں ایک اویغور نوجوان نے جس کا تعلق ترپان سے تھا، اس نے مجھے کہا کہ اگر میں آپ کو گوگل میپس دکھاؤں جو اس وقت گلیوں کے اندر جو ہمہ ہمی تھی 2014 سے پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے کم ہو گئی، اور مجھے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ایسے گاؤں وہاں موجود ہیں جو انہوں نے خود دیکھے ہیں
جن کے ہر گھر پہ تالا لگا ہوا ہے، یعنی پوری آبادیاں جو ہیں وہ آپ کے کیمپوں میں شفٹ کر دی گئی ہیں. اور یہ بتاؤں میں آپ کو کہ کیمپوں میں صرف مردوں کو شفٹ نہیں کیا گیا ہے، یا صرف کسی مخصوص خیالات کے لوگوں کو. اکثر پاکستان میں یہ غلط فہمی ہے کہ مشرقی ترکستان میں کوئی مسلح علیحدگی کی تحریک موجود ہے. تو میں آپ کو یہ بات بالکل کلیئر کروں کہ جو صورتحال ہے تو آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں، اگر کسی دینی عالم کی تقریر نکل آئے تو آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں، کیمپوں میں پہنچا دیتے ہیں. کچھ نہ بھی کیا ہو تو کیمپوں میں پہنچا دیتے ہیں. انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے. یہ بھی بڑی ایک ٹینشن کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیوں بھیجا جاتا ہے. آپ پورک بھی کھا لیتے ہیں، آپ شراب بھی پی لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سیکولر رہیں، ہم خود کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز رہیں، لیکن اویغور ہونا یا ترک نسل کا ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی بات پہ پہنچا دیا جاتا ہے. بچوں کو بہت بڑی تعداد کے اندر بچوں کے یتیم خانوں میں، جن کو اویغور بھائی ہمارے بچوں کی جیل کہتے ہیں. میں نے اکثر استنبول میں جن لوگوں سے انٹرویو کیے جن کے اپنے عزیزوں کے بچے جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے، اٹھا لیے گئے گھر سے، اور اٹھا کے لیے گئے باقاعدہ بتا کے اٹھایا جاتا ہے آپ کے کہ جو جیلوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے بچوں کو بھی. اور بڑی تعداد کے اندر بورڈنگ ہاؤسز وغیرہ موجود ہیں وہاں پر. لوگوں نے مجھے بتائی یہ بات کہ اویغور بچوں کو بہت بڑی تعداد میں گھروں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو آپ کو بورڈنگ ہاؤسز میں پڑھنا ہوتا ہے. اور یہ ویسے ہی بورڈنگ ہاؤسز اگر دیکھا جائے جیسے ریزیڈینشیل اسکول کینیڈا اور امریکہ کے اندر کھولے گئے تھے ان کی ثقافت تبدیل کرنے کے لیے کہ آئندہ وہ اپنی زبان نہ بول سکیں، وہ اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہونا بھول جائیں بچے جو ہیں، وہ اپنی ثقافت سے بالکل کٹ جائیں بچے جو ہیں. یہ صورتحال. تو یہ آپ کی صورتحال ہے وہاں پر. اور کامل بھائی یہ بتائیے گا ہمیں آپ کیا، یہ ایک بات ہو گئی کہ مذہبی تھے، آپ نے بتایا ثقافتی اس پر بھی پابندی تھی، کہ ہسٹورینز کا کیا حل کرتے تھے؟ وہ جو لوگ ہسٹری جانتے تھے ان کو پتا تھا کہ جو اس کو ترکستان کہتے تھے، جو مشرقی ترکستان وہاں پر کہا کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا؟ یعنی مشرقی ترکستانی ہونے کے باوجود کوئی بھی وہاں پر مشرقی ترکستان کے نام تلفظ کرنے کا جرات نہیں رکھتے. اگر یہ ایک دفعہ آپ کی زبان سے مشرقی ترکستان کے نام ایک دفعہ تلفظ آپ کی زبان سے نکلے اور گورنمنٹ کو پتہ چلے تو آپ کا پورا عمر جیل میں سر جائیں گے، پورا عمر بھر. یعنی صرف یہ نام تلفظ کرنا بھی سب سے بڑا یعنی پہلے درجے کا ٹیرورزم سمجھا جاتا ہے وہاں پر. اس جیسے وہاں ایسا ہے کہ ہمیں تقریباً 1985 تک بہت سارے لوگوں کو یعنی سن 1949 سے لے کر 83 یعنی بارڈر 83 کو کھولا، باہر ملک 83 تک بند رکھا گیا، بالکل دنیا سے تجرید کر کے الگ رکھا گیا. اس دوران میں لوگوں کا حروف تبدیل کیا گیا، زبانیں تبدیل، حروف ہمارا 3 دفعہ تبدیل کیا گیا. پہلے ہم عربی حروف استعمال کرتے تھے، اس نے کہا نہیں بھائی آپ لوگ عربی حروف استعمال نہیں کر سکتے، آپ لاطن حروف استعمال کریں. ہم اپنی زبان فوری طور پہ ہم عربی حروف چھوڑ کے لاطن حروف میں لکھنے لگے. 10-15 سال کے بعد پھر کہنے لگا نہیں اب آپ لوگ لاطن حرف نہیں استعمال کر سکتے، اپنا پرانا حرف استعمال کریں لیکن اس میں تبدیلی کریں، یعنی نیا دور کے مطابق تبدیلی کرے تلفظ کے. نیا تبدیلیوں کے ساتھ اس طرح یعنی ہمارے ہر چیز اس طرح پابندیوں کے ساتھ ہمارا چلتے رہے. یہی یعنی سچویشن یہی رہا. اردو کے حروف تبدیل کرنا جو ہے وہ بیسیکلی ایک طرح سے نسل کا جو رابطہ ہے، نئی نسل کا رابطہ پرانی نسل حارث سے جو رابطہ ہے وہ کاٹنا ہے، ان سے کاٹنا ہے. اچھا یہ بات آپ اپنی تاریخ سے کاٹنا ہے. لیکن وہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی جو تعداد ہے اس لحاظ سے ان کو بہت زیادہ ڈر ہے اس بات کا کہ ان کی جو تاریخی روایات ہیں ان سے رابطہ ختم ہو جائے گا، ان کی زبان بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور اس عمل کو، اس کو اگر انٹینشنلی کیا جائے اس عمل کو کہ ایک قوم جو ہے وہ ایک قوم کی حیثیت سے باقی نہ رہے، اس کی شناخت باقی نہ رہے، اس کی زبان باقی نہ رہے، اس کی مذہبی روایات باقی نہ رہے، ثقافتی روایات باقی نہ رہے، اس چیز کو نسل کشی اور جس کو انگلش میں ہم جینوسائڈ کہتے ہیں، اور جو عالمی لیول پر یہ بات وہ ہے کہ سب سے بڑا جرم ہے انسانیت کے خلاف یہ جینوسائڈ، کسی کی نسل کو ختم کرنا. اور اصل میں دیکھا جائے تو پریکٹیکلی چائنا کے اندر یہی ہو رہا ہے. اچھا ہم تھوڑا سا آئیں گے عمیر بھائی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے یہ بات اس لیے کہا کہ آپ نے کہا مشرقی ترکستان، تو ہمیں یعنی 30 سال کے اندر 3 دفعہ ہمارا حروف تبدیل کر کے ہمیں اپنی تاریخی کتابوں سے الگ کر دیا گیا. اس وجہ سے اس دوران پیدا ہونے والے نوجوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مشرقی ترکستان کیا چیز ہے، کیا نام ہے. اپنے ملک کا نام بھی کو نہیں پتا تھا. یہ 35
83 کو بارڈر کھلا بیرونی ملک کے ساتھ ہمارے پھر سے ہمارے ملاقاتیں ہوئی بیرونی ممالک دیکھے وہاں پر دوسری زبانوں میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے لگے